السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک انٹرسٹ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی، جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس جنت میں ایک گھر عطا فرما اور مجھے فرعون سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے جس عظیم عورت کا ذکر فرمایا وہ فرعون مصر کی بیوی حضرت آسیہ تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آسیہ کی زندگی کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ فرعون نے آپ سے شادی کیسے کی تھی اور شادی کے بعد وہ آپ کے قریب کیوں نہ جا سکا۔ حضرت آسیہ کی شہادت کیسے ہوئی اور آپ کا مزار کہاں واقع ہے۔ حضرت آسیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ ریان بن ولید بھی فراعین مصر میں سے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا مصر کے انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کے لیے حضرت آسیہ کی مثال فرمائی۔ آپ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا گیا۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اور معاذ اللہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، اسی لیے آپ اسے سخت ناپسند کرتی تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی آپ کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد فرعون کو ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ کبھی بھی آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہو سکا۔ روایات میں ہے کہ جب فرعون حضرت آسیہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ وہ آپ کے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکتا، اسی لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور بعض روایات میں جو فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے وہ لے پالک یعنی کسی دوسرے سے لی گئی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو فرعون کے ڈر سے ایک صندوق میں بند کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی، یہ صندوق بہتا ہوا اس محل کے پاس چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ چونکہ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اسی وجہ سے حضرت آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام دنیا میں حضرت آسیہ نے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ علیہ السلام کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ نے خدائی کے دعوے دار فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ فرعون نے آپ کو اسلام سے پھیرنے کی ہر طرح کوشش کر لی، لیکن جب اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ اور چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اسلام پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس کے اوپر گرا دو، اور اگر یہ اسلام سے ہٹ جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم میں اور بھی اضافہ ہوا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی گئی، لیکن تب تک آپ کی روح پرواز کر چکی تھی اور ایسے بدن پر چٹان گری جس کے اندر روح نہیں تھی، اور یوں آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔